درود بر محمد و آل محمد۔ بار دیگر صلوات۔ لشکر میں قحط پانی کا لشکر میں قحط پانی کا عجیب حال ہوا فاطمہ کے جانی کا کبھی خیال تھا اکبر کی نوجوانی کا، کبھی ملال تھا اصغر کی بے زبانی کا، کبھی بہن کے لیے بے قرار ہوتے تھے، کبھی بہن کے لیے بے قرار ہوتے تھے، کبھی سکینہ کا منہ چوم چوم روتے تھے، کبھی بہن کے لیے بے قرار ہوتے تھے، کبھی سکینہ کا منہ چوم چوم روتے تھے۔ ہوا جو شاہ کے صلوات بار دیگر صلوات۔ دشمن حیدر کو خالق نے سزا
سزا دی ہے جناب. شاہی صاحب. دشمن حیدر کو خالق نے سزا دی ہے جناب. گر بتا دوں تو تبسم کی جھڑی لگ جائے گی. گر بتا دوں تو تبسم کی جھڑی لگ جائے گی. بغض حیدر میں تو پڑھ کے دیکھ لے اپنی نماز. بغض حیدر میں تو پڑھ کے دیکھ لے اپنی نماز. کرتے ہی نیت تجھے ایک ہتھ کڑی لگ جائے گی. کرتے ہی نیت تجھے ایک ہتھ کڑی لگ جائے گی. دشمن حیدر کو خالق نے سزا دی ہے جناب. صلوات پڑھیں. زندگی میں جو شام و سحر ہم یا علی بولتے بر محمد و آل محمد صلوات. زندگی میں جو شام و سحر ہم یا علی بولتے. یہ ہماری نماز ولا ہے. یہ ہماری نماز ولا ہے. ہم اسے بندگی بولتے. سن رہے ہیں علی کے فضائل، سن رہے ہیں علی کے فضائل، اور چہروں پہ یوں مردنی ہے
موت آ جائے بغض علی میں ہم اسے خودکشی بولتے ہیں۔ موت آ جائے بغض علی میں ہم اسے خودکشی بولتے ہیں۔ اور اپنے حضرات کے نقطہ نظر سے سن رہے ہیں علی کے فضائل اور چہروں پہ رونق سجی ہے، موت آ جائے حب علی میں ہم اسے زندگی بولتے ہیں۔ زندگی میں جو شام و سحر ہم یا علی بولتے ہیں۔ صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، الحمد للہ الذی جعلنا فی امت حبیبہ وخلیلہ محمد المصطفى رب العالمین الذي ربنا في زمرة اولیاء ولیہ ووصیہ علی المرتضى الرحمن الرحیم الذي نور قلوبنا بمحبت حسن المجتبى وبمودة الحسین الشہید بکربلا مالک یوم الدین الذي ملک علیا زین العابدین بالامامة والہدى ایاک نعبد عبادت تبلغنا فی القیامہ وبصحبت محمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلی بن موسى الرضا وإياك نستعين كما استعان بك محمد التقي وعلي النقي اللذا إنهما من أهل المجد والهدى اهدنا الصراط المستقيم هو متابعة حسن العسكري ومحمد المهدي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والمنكرين من أهل البدعة والهدى ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتئه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق الصادقين وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد
فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض عطاء غير مجدود صلوات على عظمة محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان محترم، برادران ملت، بزرگان ایمانی، ماتمداران سرکار سید الشہداء، پرساداران شہزادی کونین، ماہ سفر کے عشرہ اولیٰ کی یہ دوسری مجلس، جسے واقع کربلا میں سعادت کے اسباب و عوامل کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. پروردگار عالم کا لاکھ شکر ہے کہ اس پروردگار نے، اس مالک ارض و سما نے ہمیں نعمت ایمان سے نوازا، ہمارے لیے ہدایت کے سلسلے کو دوام بخشا، ہماری ہدایت کی غرض سے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، اور اس کے بعد معصومین علیہم السلام کے سلسلے کو ہمارے لیے قائم کیا، اور اسی میں سے قائم آل محمد امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. صلوات پڑھیں عظمت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جو آج بھی پردہ غیب سے ہماری ہدایت کر رہے ہیں، جتنا شکر کیا جائے، جتنا اس پروردگار عالم کے لیے سجدہ شکر میں اپنے سر کو سجدے میں جھکا دیا جائے اتنا کم ہے. عزیزان محترم، کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک انسان، ایک شخص جب دوسرے شخص کے ساتھ میں رابطہ برقرار کرتا ہے، رابطہ قائم کرتا ہے، تو یہ رابطہ دو وجہوں سے ہوتا ہے. پہلی وجہ، یہ انسان کشش کی بنا پر، جاذبے کی بنا پر کسی کی طرف مائل ہوتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے، یا یہ انسان قوت دافع کی بنا پر، بغض کی بنا پر کسی سے نفرت کرتا ہے اور عناد کرتا ہے. اپنے اس مقدمے کے نتیجے کے ساتھ واقع کربلا کے سب سے پہلی سعادت کی وجہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، وہ ہے محبت محمد و آل محمد. انسان محبت محمد و آل محمد کا قائل ہے، اہل بیت علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے، وہ انسان کامیاب ہے، سعید ہے، وہ انسان جنتی ہے، پروردگار عالم کی مشمول رحمت ہے. کل کا جو ہم نے مقدمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، اس میں ہم نے بیان کیا تھا عزیزان گرامی قدر، ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کو بند کر کے کھولیں اور سامنے ہمارے کوئی شخص موجود ہو، بے وجہ ہم اس سے محبت کرنے لگیں یا بے وجہ ہم اس سے نفرت کرنے لگیں. ایسا امکان نہیں پایا جاتا کہ ہم اپنی آنکھیں کھولیں اور سامنے کوئی شخص موجود ہے. یا فرض کیجئے آپ عزیزان جو ہماری اس مجلس کو سماعت کر رہے ہیں، کیا ممکن ہے کہ آپ ہمیں دیکھیں اور اس کے بعد میں ہم سے محبت کرنے لگیں یا آپ ہم سے نفرت کرنے لگیں؟ آپ کی محبت کی وجہ بھی ہوگی اور آپ کی نفرت کی وجہ بھی ہوگی. ایسا امکان ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے شخص سے بنا کسی محبت، بنا کسی وجہ کے محبت یا نفرت کرنے لگے. محبت دلیل چاہتی ہے، نفرت دلیل چاہتی ہے، اور قربان جائیں اس محبت کے کہ جو محبت پروردگار سے قریب کر دے. قربان جائیں اس محبت کے جو محبت اہل بیت علیہ السلام سے قریب کر دے. قربان جائیں اس محبت کے کہ جس محبت کے پس منظر میں پروردگار عالم کی رضایت شامل ہو. ہر محبت قابل قبول نہیں ہے یا ہر نفرت قابل قبول نہیں ہے. وہ محبت جو مادی محبت ہو،
وہ محبت جو دنیاوی محبت ہو، وہ محبت جو کسی غرض سے محبت ہو، وہ محبت دنیا میں رسوائی کا سبب بنتی ہے، ضلالت و گمراہی کا سبب بنتی ہے۔ دنیا کے اندر انسان رسوا ہو جاتا ہے بے وجہ محبت کر کے، مادی محبت کر کے، اور قیامت میں ضلالت ہے، قیامت کے اندر عذاب ہے۔ لہٰذا وہ محبت جو پروردگار سے قریب کر دے، وہ محبت ہمارے لیے قابل قبول ہے، قابل ستائش ہے۔ یہیں دوسری نفرت، عزیزان گرامی قدر، نفرت کی بھی ایک وجہ ہونی چاہیے۔ اگر یہ انسان کسی سے نفرت کرتا ہے، اگر یہ انسان کسی سے بغض رکھتا ہے، اگر یہ انسان کسی سے عناد رکھتا ہے، اس بغض و عناد و نفرت کی وجہ خدا کے علاوہ ہے تو پھر یہ غلط ہے۔ بغض و عناد و حسد کا سبب اگر پروردگار عالم ہے، پروردگار عالم کی خاطر اگر کوئی انسان کسی سے نفرت کرتا ہے تو یہ قابل قبول ہے۔ لہٰذا محبت اور نفرت جو ہے، اگر اس کا ملاک اور معیار پروردگار عالم ہے تو یہ محبت اور نفرت قابل قبول ہے۔ اور اگر اس محبت اور نفرت کا معیار ہماری تمنا ہے، ہماری خواہشات نفس ہے، تو یہ محبت اور نفرت جو ہے وہ گمراہی کا سبب ہے۔ اور اس محبت اور نفرت کی بنا پر جسے ہم نے مادیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی سے محبت کی ہے تو یہ محبت قابل مذمت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ جو ہمارے درمیان میں رابطہ ہے، ہم جو ایک دوسرے سے محبت یا نفرت کرتے ہیں، آپ دیکھیے اگر اس محبت کا ملاک خدا ہے اور اس خدا کے کہنے پر ہم اس کے اولیاء خدا سے محبت کرتے ہیں، یہ محبت ہمارے لیے سعادت کا سبب بنتی ہے، یہ محبت ہمارے لیے خوشبختی کا سبب بنتی ہے۔ یہ رابطہ، جس رابطے کو عزیزان گرامی قدر ہم یہ رابطہ، یہ انسان سے جو رابطہ قائم کرتے ہیں جو مادیات کی بنا پر ہوتا ہے، آپ توجہ کریں عزیزوں کہ ہم اس کائنات میں جو زندگی بسر کر رہے ہیں اور اپنے اس رابطے کو کسی دوسرے کے ساتھ رابطہ جو محکم کرتے ہیں، استوار کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں، اس کی وجہ کوئی بھی ہو۔ ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انسان محبت کرتا ہے یا مال کی بنا پر، انسان محبت کرتا ہے خوبصورتی کی بنا پر، انسان کسی سے محبت کرتا ہے منفعت کی بنا پر، احسان کی بنا پر۔ لہٰذا یہ جب انسان کسی دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے تو اب اس محبت کے بعد آگے والے اسٹیپ یہ ہیں کہ ہم اس کا احترام کرتے ہیں، ہم اس سے ملنے کی تمنا کرتے ہیں، ہم اس کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ زندگی بسر کرنا پسند کرتے ہیں، ہم اس کے مشتاق رہتے ہیں۔ عزیزوں اور میرے دوستوں، وہیں دوسری طرف جب ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں تو اس سے دوری طلب کرتے ہیں، اس سے دوری چاہتے ہیں، اس سے بیزاری چاہتے ہیں۔ لہٰذا اس دنیا میں اس انسان کا یہ رول ہے، انسان کا یہ قانون ہے کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے اس سے ملنے کا مشتاق ہوتا ہے، اس سے بات کرنے کا مشتاق ہوتا ہے، اسے پسند کرتا ہے، اسے چاہتا ہے، اس کے پاس بیٹھنا پسند کرتا ہے، اس کی بات کرنا پسند کرتا ہے۔ اور جب کسی سے نفرت کرتا ہے تو اس سے بیزاری کرتا ہے، اس سے بیزاری اختیار کرتا ہے، اس سے دوری کرتا ہے۔ لہٰذا عزیزوں اور میرے دوستوں، ہم جو محبت کرتے ہیں محمد و آل محمد کی، تو اب ہمارا قانون یہ ہونا چاہیے، ہمارا شعوہ یہ ہونا چاہیے کہ جب اس مادی دنیا کے اندر ہم اس عام انسان سے محبت کرتے ہیں تو اس کی بات کرنا پسند کرتے ہیں۔ لہٰذا جب ہم مانوی محبت کرتے ہیں اپنے اجداد سے، اپنے روحانی والدین سے، اپنے محمد و آل محمد سے جب محبت کرتے ہیں، لہٰذا ہماری گفتگو میں محمد و آل محمد کی گفتگو جھلکنا چاہیے، ہمارے کردار میں محمد و آل محمد کا کردار جھلکنا چاہیے، ہمارے اعمال میں محمد و آل محمد کا اعمال جھلکنا چاہیے۔ اور جب ہم اس مادی دنیا میں کسی سے بغض کرتے ہیں، عناد کرتے ہیں، لہٰذا اب ہمارے اوپر لازم ہے کہ جس نے محمد و آل محمد پر ظلم کیا ہے ان سے بیزار رہیں، ان سے دوری اختیار کریں، ان سے دوری طلب کریں، ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ لہذا عزیزان محترم، ہم جب اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں کہ جو محبت ہمارے سعادت کا سبب ہے، واقعہ کربلا میں محمد و آل محمد امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنا ان 71 شہداء کو ہمیشہ کے لیے زندہ بنا گیا۔
یہ امام حسین علیہ السلام کی محبت کا ثمرہ تھا کہ کربلا کے میدان میں یہ 71 جو شہید ہو گئے وہ شہید ظاہری طور پر اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، لیکن تا قیام قیامت وہ زندہ ہو گئے۔ اب عزیزوں اور میرے دوستوں، یہ جو ہمارا رابطہ ہے ایک رابطہ اور ہے۔ ہم اس دنیا کے رابطے کی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد میں محمد و آل محمد کی رابطے کی بات کرتے ہیں۔ ایک رابطہ ہے پروردگار عالم کا اپنے بندوں کے ساتھ میں، بہت جالب ہے عزیزوں اور میرے دوستوں۔ وہ پروردگار عالم جو خالق ہے، وہ پروردگار عالم جس نے اس پوری کائنات کو خلق کیا، یسبح للہ ما فی السماوات والارض، اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ پروردگار عالم کی تسبیح و تحلیل کرتی ہیں۔ ہر شے کو جو پروردگار عالم کی تسبیح و تحلیل کر رہی، پروردگار عالم نے اس تمام تر اشیاء کو ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ وَسَخَّرْنَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمہارے لیے ہم نے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ اب عزیزوں اور میرے دوستو، آپ دیکھیں کہ وہ پروردگار عالم قرآن مجید کو جس نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، جس قرآن مجید کی ابتدا اور آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ عزیزوں، صرف اور صرف قرآن مجید کا آغاز بسم اللہ سے نہیں ہے، بلکہ اس عالم کا، اس کائنات کی خلقت جو ہے وہ بسم اللہ سے ہے۔ اس کائنات کی خلقت رحمان و رحیمیت سے ہے۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ہم جب قرآن کو بسم اللہ کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں رحمان و رحیم کے نام سے۔ پروردگار عالم نے اس قرآن مجید کو اپنی رحمانیت اور رحیمیت کی صفت سے متصف نہیں کیا، بلکہ جب اس کائنات کو خلق کیا، اس انسان کو خلق کیا، تو پروردگار کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ رحمان ہے وہ پروردگار عالم جس نے اس انسان کو خلق کیا اور اسے تعلیم دے کر کے بھیجا۔ یہ پروردگار عالم جو رحمان و رحیم ہے۔ اب وہ رابطہ ہم سے دیکھیں کس طریقے سے برقرار کرتا ہے۔ ہم جب اس دنیا والوں سے رابطہ برقرار کرتے ہیں تو اس کا ایک رول ہوتا ہے، اس کا ایک قانون ہوتا ہے کہ ہم جب ان سے محبت کرتے ہیں تو ان کی بات کرنا پسند کرتے ہیں، ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنا پسند کرتے ہیں۔ لہٰذا پروردگار عالم حدیث قدسی میں بہت جالب ہے عزیزوں اور میرے دوستوں۔ وہ پروردگار عالم کیا ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں، عبدی بحقک علی انی احبک، اے میرے بندے، اے میرے بندے، جو میرا حق تیرے اوپر ہے، بحق کا، جو تیرا حق علیہ میرے اوپر ہے۔ پروردگار عالم کیا ارشاد فرماتا ہے، عبدی بحق کا علیہ، تیرا حق جو میرے اوپر ہے۔ پروردگار ہم لوگوں کے حق کو اپنے اوپر قرار دے رہا ہے۔ پروردگار کہتا ہے کہ عبدی بحق کا علیہ، تیرا جو حق میرے اوپر ہے، انی احبک، اس حق کی بنا پر میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ فبحقی علیک احبنی، پس جو تیرے اوپر میرا حق ہے تو بھی مجھ سے محبت کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم میں سے کس کا حق ہے پروردگار عالم کے اوپر عزیزان گرامی قدر؟ کیا ہمارا کوئی پروردگار پر حق ہے؟ کیا ہم پروردگار عالم سے کسی چیز کے طلبگار ہیں؟ کیا پروردگار عالم ہمارا مقلوب ہے؟ لیکن پروردگار عالم اس کے باوجود ارشاد فرماتا ہے کہ بحق کا، جو تیرا حق میری گردن پر ہے، میں اس حق کی بنا پر تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ فبحق علیک، پس جو میرا تیرے اوپر حق ہے تو بھی اس حق کی بنا پر مجھ سے محبت کر۔ عزیزو، پروردگار عالم جس نے ان تمام تر نعمتوں کو ہمارے لیے خلق کیا اور ان تمام تر نعمتوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، یہ پروردگار عالم نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے۔ ہم نے خدا پر کون سا احسان کیا ہے؟ پروردگار عالم کون سا ہمارا مقروض ہے؟ لیکن اس کے باوجود پروردگار کہتا ہے کہ جو تیرا حق میرے اوپر ہے، میں اس حق کی بنا پر تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ عزیزوں، اب پروردگار عالم نہ صرف یہ کہ پروردگار اپنے اوپر ہمارے حق کو قبول کرتا ہے، بلکہ پروردگار کہتا ہے، ہمارے ناز اٹھاتا ہے۔ پروردگار کیا کہتا ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو پروردگار عالم کو قرض دے؟ اللہ اکبر، پروردگار کو قرض دے کون ہے؟ پروردگار کیا ہم سے قرض کا طلبگار ہے؟ کیا ہم پروردگار عالم کو کچھ دیں گے تو پروردگار عالم کی ذات میں کچھ اضافہ ہو جائے گا؟
نہ صرف یہ کہ پروردگار عالم نے ہمیں خلق کیا، اس پوری کائنات کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، اس کے بعد ہمارے ناز اٹھا رہا ہے پروردگار۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ایک انسان دوسرے انسان کو قرض دیتا ہے، لیکن پروردگار عالم کہتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ یہ پروردگار عالم نے ہمارے نازوں کو اٹھایا ہے، یہ پروردگار عالم نے ایک بندے کی عظمت کو بیان کیا ہے کہ تم اب یہ نہ دیکھو کہ اگر کوئی شخص تم سے قرض طلب کر رہا ہے تو وہ عام انسان نہ سمجھو، بلکہ اس کو پروردگار عالم کا دست سمجھو کہ پروردگار عالم تم سے قرض طلب کر رہا ہے۔ عبدی بحقک علی، اے میرے بندے جو تیرے اوپر میرا حق ہے اس حق کی بنا پر میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، فبحقی علیک، پس اس حق کی بنا پر جو میرا تیری گردن پر ہے تو بھی مجھ سے محبت کر۔ آپ دیکھیں عزیزان گرامی قدر، جب جناب یوسف، یعنی ہمارا کون سا حق ہے پروردگار عالم کے اوپر؟ ہم نے کون سا پروردگار عالم کے لیے احسان کیا ہے؟ ہم نے پروردگار عالم کے لیے کون سے کام کو انجام دیا ہے کہ ہماری عبادتیں پروردگار عالم کی رحمانیت، رحیمیت، قدرت میں، ربانیت میں اضافہ کرتی ہیں؟ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تجھے لائق عبادت جانتا ہوں اس لیے میں تیری عبادت کرتا ہوں، وگرنہ ہماری عبادتیں یا جنت کے لالچ میں ہیں یا ہمارے گناہوں سے بچنا جہنم یا دوزخ کے عذاب سے بچنے کے لیے، لہٰذا ہمارا کوئی حق پروردگار عالم پر نہیں ہے۔ اب ہماری بات تو بہت دور کی بات ہے، جناب یوسف جب قید خانے میں زندان میں گرفتار تھے، ایک شب انہوں نے پروردگار عالم سے دعا مانگی، طلب کی، پروردگارہ میرے والد یعقوب کے حق کے صدقے میں میری اس دعا کو مستجاب فرما۔ بارگاہ پروردگار عالم میں جبرائیل نازل ہوئے، یوسف کس حق کی بات کرتے ہو؟ تمہارے باپ کا، تمہارے والد جناب یعقوب کا ہم پر کون سا حق ہے؟ بتائیے کون سا حق ہے آپ کے والد جناب یعقوب کا کہ ہم ان کے حق میں آپ کی دعا کو قبول کریں؟ وہ پروردگار کہ جس کی گردن پر جناب یعقوب جیسے نبی کا کوئی حق نہیں ہے، وہ پروردگار کہتا ہے بحقک علیہ، تیرا جو حق اے بندے میرے اوپر ہے اس کی بنا پر میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، بس اس حق کی بنا پر جو میرا تیرے اوپر ہے تو بھی مجھ سے محبت کر۔ ہمارا تمام تر حق پروردگار عالم، پورا پروردگار عالم نے ہمارے لیے کاموں کو انجام دیا ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ فضائیں، یہ خلائیں، یہ آسمان، یہ بارش، یہ زمین سے اگتے ہوئے کھیت کھلیان، یہ رزق و روزی، یہ سب پروردگار عالم نے ہمارے لیے پیش کیا ہے، لہٰذا ہم پروردگار کے مقروض ہیں۔ لیکن پروردگار کیا کہتا ہے؟ بحقک علیہ، بس ہمیں چاہیے کہ ہم پروردگار سے محبت کریں۔ وہ پروردگار عالم جو جناب یعقوب کے حق کا انکار کر رہا ہے، وہی پروردگار عالم زیارت جامع کبیرہ میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فَبِحَقِّهِمُ الَّذِي أَوْجَبْتَ لَهُمْ، بس اس حق کی خاطر کہ جو محمد و آل محمد کا حق ہے جس کو تو نے پروردگار اپنے اوپر واجب قرار دیا۔ مقام و منزلت محمد و آل محمد کو سمجھنا ہے تو آپ ایسے سمجھیں عزیزوں کہ وہ جناب یعقوب، وہ جناب یوسف جیسا نبی اپنے باپ کے حق کے سبب اگر پروردگار سے کچھ طلب کرے تو پروردگار کہتے ہیں کون سا حق ہے یعقوب کا ہماری گردن پر جس کی بنا پر تم ہم سے طلب کر رہے ہو؟ لیکن وہی پروردگار عالم فَبِحَقِّهِمُ الَّذِي أَوْجَبْتَ لَهُمْ عَلَيْكَ، پروردگار عالم محمد و آل محمد کے حق کے صدقے میں جس کو تو نے اپنے اوپر واجب قرار دیا۔ اللہ اکبر، یعنی ذات اہل بیت علیہ السلام کو سمجھنا ہے تو اس جملے سے سمجھیے ذات زیارت جامع کبیرہ کے کہ پروردگار عالم وہ اہل بیت علیہ السلام کا حق جس کو تو نے اپنے اوپر واجب قرار دیا۔ کیا؟ اسألوکا، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، ان تدخلنی فی جملۃ العارفین بہم و بحقہم، پروردگار میں تجھ سے طلب کرتا ہوں کہ تو محمد و آل محمد کو حق کو اور محمد و آل محمد کی معرفت مجھے نصیب فرما اور ان کے حق کو سمجھنے کی مجھے توفیق نصیب فرما۔ اس زیارت جامع کبیرہ کے دو فعل جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، ان کی مختصر سی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کروں عزیزوں۔ اسألوکا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اسألوکا فعل مضارع ہے، فعل مضارع کا کام یہ ہے کہ وہ حال کے اوپر اور مستقبل دونوں کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ ہم پروردگار عالم سے کیا طلب کرتے ہیں؟ پروردگار ہم تجھ سے طلب کرتے ہیں، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہمیں داخل کر، ان تدخلنی، اس کے اوپر بھی میں انشاءاللہ گفتگو کروں، ان تدخلنی کہ پروردگار تو داخل کر، کہاں؟ فی جملۃ العارفین بہم و بحقہم، اے پروردگار مجھے محمد و آل محمد کی معرفت رکھنے والوں میں، محمد و آل محمد کے حق کو جاننے والوں میں شمار فرما۔
اسألک یعنی پروردگار تو زمانے حال میں بھی مجھے توفیق دے کہ محمد و آل محمد کی معرفت رکھ سکوں، اور زمانے مستقبل میں بھی مجھے توفیق دے، جب تک میرا وجود ہے تب تک تو مجھے محمد و آل محمد کی معرفت رکھنے والوں میں اور محمد و آل محمد کے حق کو جاننے والوں میں شمار فرما۔ اسألک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، لہٰذا ہمارا وجود کب تک ہے؟ ہمارا وجود قبر میں جانے کے بعد بھی ہمارا وجود ختم نہیں ہوتا۔ قبر میں جانے کے باوجود بھی ہم سے یہ کہا جاتا ہے اسمعی ہم سمجھ اور سن اور سمجھ، لہٰذا ہم سن کر اور سمجھ کر اپنے مردے کو یہ بات سمجھا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ محمد و آل محمد کے حق سے تو اب قبر میں بھی جا کر دستبردار نہیں ہونے والا ہے۔ صلوات پڑھے عظمت محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ لہذا اسألک ہم سوال کرتے ہیں زمانے حاضر میں اور زمانے مستقبل میں کہ پروردگار تو ہمیں محمد و آل محمد کی معرفت رکھنے والے اور ان کے حق کو پہچاننے والوں میں داخل فرما۔ ان تدخلنی، عزیزو اور میرے دوستو یہاں پر لفظ ادخلنی کا لفظ یوز نہیں کیا گیا۔ مثلا ہم کہتے ہیں اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، ان ادخلنی نہیں کہا گیا کہ پروردگار مجھے داخل فرما یا میں داخل ہو جاؤں اہل بیت علیہ السلام کی معرفت رکھنے والوں میں یا ان کے حق کی شناخت رکھنے والوں میں، بلکہ کیا کہا ان تدخلنی، پروردگار تو مجھے داخل فرما۔ جالب ہے عزیزان گرامی قدر، یہ لفظ تدخلنی کا استعمال، یہ فعل تدخلنی کا استعمال عزیزوں اور میرے دوستوں اس لیے کہ پروردگار عالم جس کام کو انجام دیتا ہے وہ کام کبھی بھی خراب نہیں ہوتا، اس کام میں کبھی بھی کوئی نقص نہیں آتا، وہ کام ہمیشہ شیطان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ لہٰذا زیارت جامع کبیرہ کے اندر اس بات کا بیان کرنا اس چیز کی دلیل ہے کہ دیکھیں عزیزوں اور میرے دوستوں، اگر ہم خود سے کسی کام میں داخل ہو جائیں، اگر ہم کسی کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں تو صاحب خانہ کا حق بنتا ہے کہ وہ ہمیں ہاتھ پکڑ کے نکال دے باہر۔ اگر ہم کسی کمپنی میں جاتے ہیں جاب کرنے کے لیے اور ہم خود سے اس کمپنی میں جا کر کے اس میں شامل ہو جائیں تو کمپنی والا ہم کو نکال کر کے باہر کر دے گا کہ بھائی نکلو یہاں سے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم خود داخل ہوئے۔ جس جگہ پر ہم خود داخل ہوتے ہیں تو وہ جو اس جگہ کا صاحب ہے وہ ہمیں نکالنے کا حق رکھتا ہے، لیکن عزیزوں اور میرے دوستوں جب صاحب ہمیں خود داخل کرتا ہے تو اب جو صاحب ہے، جس کمپنی کا مالک ہے، جس گھر کا مالک ہے، جس جگہ کا جو آنر ہے، جب وہ ہمیں خود داخل کر رہا ہے تو اب اس کی شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر وہ ہمیں داخل سے خارج نہ کرے، وہ ہمارا اخراج نہ کرے۔ اس کی شرافت کا تقاضا یہ ہے۔ کب وہ ہمیں خارج کر سکتا ہے؟ جب ہمارے اندر وہ صلاحیت نہ پائی جائے۔ مثلا ہم کسی کمپنی میں کام کرنے کے لیے گئے، آنر نے ہمیں کام پر بلایا، ہم کام کے لیے چلے گئے، جب تک ہمارے اندر اس کام کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے وہ ہمیں نکالنے کا مجاز نہیں ہے۔ اس کی شرافت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اب وہ ہمیں نکال کر کے باہر کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی ہم مجاز ہیں، ابھی ہم اس کے کام کو انجام دے سکتے ہیں، ہمارے اندر وہ صلاحیتیں پائی جاتی ہیں۔ لیکن جب ہماری وہ صلاحیتیں ختم ہو گئیں، 60 سال کی عمر کے بعد لوگوں کو جاب سے کیوں ہٹا دیا جاتا ہے؟ ان سے کہتے ہیں نہیں بھائی اب آپ کے اندر وہ صلاحیت نہیں رہی ہے، لہٰذا اب آپ جائیے بسم اللہ اپنے گھر پر بیٹھیے، آپ نے جو ہمارے لیے کام کیا یہ لیجیے، ہم آپ کو اس کا حق زحمت بھی دے دیتے ہیں، لہٰذا آپ بسم اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ اب اس کے اندر 60 سال کے بعد صلاحیت نہیں رہی، لہٰذا پر یہ جو کمپنی کا کام کرنے والا تھا 60 سال کے بعد اس کو نکال دیا گیا۔ لیکن 60 سال تک جب تک اس کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے اس کو نکالنے کا، اس کو اخراج کرنے کا حق نہیں ہے۔ لہٰذا ہم پروردگار سے کہتے ہیں پروردگار تو ہمیں محمد و آل محمد کی معرفت رکھنے والوں، محمد و آل محمد کی شناخت رکھنے والوں میں داخل فرما۔ لہٰذا جب پروردگار عالم نے ہمیں داخل کر دیا تو اب کبھی بھی پروردگار عالم ہمیں خارج نہیں کرے گا، اخراج ممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب پروردگار عالم ہمیں محمد و آل محمد کی معرفت رکھنے والے، محمد و آل محمد کے حق کو شناخت رکھنے والوں میں شمار فرماتا ہے تو اب ہماری یہ دنیا جنت سے کم نہیں ہے، اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو پروردگار عالم قبر میں بھی ہمیں شہادت کا، محمد و آل محمد کی معرفت پر مر جانا، محمد و آل محمد کے حق کو پہچانتے ہوئے مر جانے والا شہید کا درجہ رکھتا ہے، اور جو شہید کا درجہ رکھتا ہے اسے کبھی موت نہیں آتی ہے۔ صلوات پڑھے عظمت محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد
وآل محمد وعجل فرجهم لہذا عزیزان گرامی قدر یہ محبت محمد و آل محمد ایک ایسی شے ہے کہ جس میں جب پروردگار عالم ہمیں داخل کر دیتا ہے تو اب اس کام میں پھر کوئی نقص نہیں ہے، یہ کام شیطان کے شر سے محفوظ ہے۔ جو انسان محبت محمد و آل محمد رکھتا ہے، حتیٰ کہ عزیزوں اور میرے دوستو محمد و آل محمد کے ساتھ ساتھ میں جو انسان زیارت جو حضرت معصومہ قم کے لیے جاتے ہیں، باقاعدہ امام معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ہماری منظار عمتی، جس نے ہماری پھوپھی کی زیارت کی عارفاً بحقہا، ان کی عرفان رکھتے ہوئے، ان کی معرفت رکھتے ہوئے، وجبت لہ الجنہ، اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ معرفت محمد و آل محمد ہے۔ لہذا عزیزوں اور میرے دوست، اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہم محبت رکھتے ہیں، یہ جو ہماری مجالس ہیں، یہ جو ہمارا سلسلہ ہے، یہ جو ہمارا تذکرہ ہے، یہ جو ہماری اہل بیت علیہ السلام کے ذکر سے مزین ہونے والی مجالسیں ہیں، اس کا ایک ثمرہ دیکھیں عزیزوں اور میرے دوستوں۔ جو سب سے اہم ترین ثمرہ ہے ہماری سعادت، ہماری یہ محبت، اہل بیت کی محبت جو ہم اہل بیت سے رکھتے ہیں، یہ محبت ہمیں پروردگار عالم کی بارگاہ تک پہنچاتی۔ یہ جو امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ ہے، کہ یہ تذکرہ صرف ہم شیعان حیدر کرار کے لیے مفید ہے، کہ یہ تذکرہ صرف ہمارے شیعان حیدر کرار تک فائدہ پہنچاتا ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ میدان محشر جب ہو جائے گا، لوگوں کے لیے جنت اور جہنم تقسیم ہو جائے گی، تو جناب جبرائیل پروردگار عالم کی بارگاہ میں آئیں گے اور آنے کے بعد کہیں گے پروردگار مجھے بھی ایک شخص کی شفاعت کرنے کی توفیق نصیب فرما، مجھے بھی اجازت دے کہ میں کسی ایک شخص کی شفاعت کر سکوں۔ امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو سمجھیں۔ جناب جبرائیل پروردگار عالم کی بارگاہ میں آئیں گے اور آنے کے بعد کہیں گے پروردگار مجھے بھی اجازت دے کہ میں کسی ایک شخص کی شفاعت کر سکوں۔ پروردگار عالم جناب جبرائیل سے کہے گا جبرائیل جاؤ، جہنم کے فلاں طبقے میں ایک گناہگار ہے، اس کی شفاعت تمہارے ذمہ ہے۔ جناب جبرائیل جاتے ہیں، جہنم کے اس طبقے میں پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص، اس کا مکمل جسم، پورا جسم اس کا الا ایک عضو کے، اس کا مکمل جزو، مکمل جسم کوئلے کی طرح کالا ہو چکا ہے، جل کر راکھ ہو چکا ہے، کوئلے کی طرح کالا ہے، لیکن صرف اس کا ہاتھ نہیں جلا ہے، اس کا ہاتھ صحیح سالم ہے۔ ایک مرتبہ جناب جبرائیل بارگاہ پروردگار عالم میں دست بادب جوڑتے ہیں، پروردگار جہنم کی یہ جلا دینے والی آگ جو دنیا سے 70 گنا زیادہ جلا دینے والی ہے، جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ بجھایا گیا ہے تو یہ دنیا کی آگ بنی ہے۔ اب آپ ذرا تصور کریں کہ یہ جو دنیا کی آگ ہے اس سے 70 گنا زیادہ جو جلانے والی جہنم کی آگ ہے، اس میں یہ انسان مکمل طور پر جل چکا ہے لیکن اس کا ہاتھ صحیح سالم ہے۔ تعجب ہوا، جناب جبرائیل کو سوال کرتے ہیں پروردگارا یہ شخص جو مکمل کوئلے کی طرح کالا ہو چکا ہے، جل چکا ہے، اس کے وجود کو جلا دیا، پروردگار اس کا ہاتھ کیوں نہیں جلا؟ آواز قدرت آئی، جبرائیل جب یہ شخص زندہ تھا، جب یہ شخص باحیات تھا، یہ ایک راستے سے گزر رہا تھا کہ اس راستے میں کچھ لوگ امام حسین علیہ السلام کے غم میں مجلس و ماتم و عزاداری کر رہے تھے کہ اس میں سے ایک شخص کا آنسو اڑ کر اس کے ہاتھ پر گرا ہے۔ اللہ اکبر! امام حسین علیہ السلام کے غم میں بہنے والے ایک آنسو اگر کسی گناہگار شخص کے ہاتھ پر گر جائے تو جہنم کی آگ اس ہاتھ کو نہیں جلا رہی ہے۔ اور پروردگار عالم جبرائیل جیسے فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ، اس شخص کی شفاعت تمہارے ذمے میں ہے کہ جس کے ہاتھ پر امام حسین علیہ السلام کے غم میں بہنے والا ایک آنسو گرا ہے۔ قدر و منزلت سمجھیں ہم اپنی کہ ہماری آنکھوں سے یہ نکلنے والا آنسو، ہمارے رخسار پر بہنے والا یہ آنسو کتنی عظمت رکھتا ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ کہا گیا من بکا او تباکا و ابکا وجبت لہ الجنہ، کہ جو روئے، رولائے اور رونے جیسی صورت بنائے اس کے اوپر جنت واجب ہے۔
ہم جو روتے ہیں غم امام حسین علیہ السلام میں، وجہ کیا ہے کہ کربلا کے اندر اہل بیت علیہ السلام کے پر ظلم کیا گیا، زیادتی کی گئی، ستایا گیا محمد و آل محمد کو۔ عزیزوں اور میرے دوستوں، یہ امام حسین علیہ السلام کا نام کہ پوری کائنات جس امام حسین علیہ السلام کی عاشق ہے، پوری کائنات سمٹ کر 40 آ رہا ہے۔ عزیزوں اور میرے دوستوں، ویڈیوز آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جب عاشور میں بھی منع کیا گیا لیکن اس کے باوجود لوگوں کا جم غفیر امام حسین کی زیارت کے لیے گیا ہے۔ عزیزوں ذرا آپ تصور کیجئے کہ یہ لاک ڈاؤن کوئی ابھی نہیں لگا ہے، یہ لاک ڈاؤن لگا ہوا رجب کے مہینے سے یہ لاک ڈاؤن لگا ہے، مسلسل آگے بڑھتا چلا گیا۔ شہادت امام امیر کائنات وجود میں آئی، امام علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، دوسرے معصومین علیہ السلام کی شہادتیں وجود میں آئی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کسی بھی شہادت کے عنوان سے لوگوں نے اس چیز کا، ٹھیک ہے حکومت کے قانون کی پابندی کی کہ حکومت کہتی ہے کہ نہیں جائیں، لیکن جب عاشور آیا، جب میں غفیر زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے لوگوں نے پہنچنا شروع کر دیا۔ یہ کون سی وجہ ہے کہ یہ لوگ جو اپنے آپ کو روکے ہوئے تھے امام حسین علیہ السلام کے عاشور پر، سب لوگ جو ہے وہ کربلا پہنچنے لگے۔ ویڈیوز ابھی آنے لگی ہیں کہ باقاعدہ روکا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود مومنین بصرے سے سفر کرنا شروع کر دی ہیں، جو سب سے طویل عراق میں ہے، سب سے طویل راستہ ہے، بصرے سے لوگ کربلا کے لیے اپنے سفر کو شروع کر دیے۔ یہ کون سی محبت ہے امام حسین علیہ السلام کی کہ جو شمع نہ صرف یہ کہ شیعوں کے دل میں جل رہی ہے، بلکہ کسی بھی مکتب فکر کا انسان کیوں نہ ہو، وہ امام حسین علیہ السلام کے لیے اس کا دل دھڑکتا ہے۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ عزیزوں اور میرے دوستوں، بس ایک واقعہ امام حسین علیہ السلام کا جلدی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور آپ کی رحمت کو تمام کیا۔ ایک روس کا رہنے والا جوان، سائبیریا کی سردی، اتنا سرد، مائنس کا ٹیمپریچر، وہ کہتا ہے کہ ایرانی لوگ جو نوحہ پڑھتے ہیں سائبیریا کی سردی میں، میں اس نوحے کو اپنے گھر پر لگا دیا کرتا ہوں کہ جس نوحے کی گرمی کا وجود میری تمام تر سردی کو ختم کر دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا یہ کیا پڑھ رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا یہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن نام حسین کی گرمی اتنی عظیم ہوتی ہے کہ سائبیریا کے مائنس کے ٹیمپریچر میں بھی میرے جسم میں وہ گرمی آ جاتی ہے کہ میں اس سردی کو بھول جاتا ہوں۔ یہ کون سی حرارت ہے نام حسین کے اندر، جو نہ صرف یہ کہ شیعہ نے حیدر کرار کے دلوں میں جل رہی ہے، بلکہ کائنات کے ہر مکتب و فرقے میں جل رہی ہے۔ یہ محمد و آل محمد کے ساتھ ساتھ یہ امام حسین علیہ السلام کی محبت جو پوری کائنات عاشق ہے، 40 میں ہر مکتب فکر کے انسان کربلا میں پہنچتا ہے۔ عزیزوں اور میرے دوستوں، یہی 40، یہی امام حسین علیہ السلام کی شہادت جس نے انقلاب برپا کر دیا۔ عزیزوں، جب یہ امام حسین علیہ السلام، آپ ذرا تصور کیجئے کہ جب شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد آج لوگ امام حسین علیہ السلام کے اتنے شہداء ہیں، تو کل جب 28 رجب کو قافلہ امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلا تھا، تو اس وقت مدینے والوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ لوگ رو رہے تھے، گریہ کر رہے تھے امام حسین علیہ السلام کے فراق میں، لیکن افسوس، گریہ تو امام حسین علیہ السلام کے لیے تھا لیکن ساتھ نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، آج دل یہ چاہتا ہے کہ مصائب امام حسین علیہ السلام کی اس بیٹی کا تذکرہ کیا جائے کہ جسے صغرا کہتے ہیں، کم سن بیٹی۔ تصور کریں کہ جب ایک گھر والے لوگ کسی سفر پہ جا رہے ہوں اور اس میں سے کسی ایک شخص کو یہ کہہ دیا جائے کہ تمہیں ہمارے ساتھ میں نہیں جانا، اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ زینب جائیں، جناب رباب جائیں، جناب ام کلثوم جائیں، حتیٰ کہ ساتھ کھیلنے والی سکینہ جائے، لیکن صغرا تم مدینے میں رک جاؤ۔
تمہیں ہمارے ساتھ نہیں جانا۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام تمام تر بیویوں سے کہتے ہیں کہ قافلہ آمادہ ہے، قافلہ تیار ہے، جاؤ ہماری بیٹی صغرا سے آخری ملاقات کر لو، لیکن صغرا سے کوئی بات نہ کرنا، بس اس سے خدا حافظ کرنا اور اس کے بعد اپنی اپنی اماری میں سوار ہو جانا۔ ہاں عزیزو اور میرے دوستوں، ایک ایک بی بی آتی گئی، جناب صغرا سے ملاقات کرتی گئی، جناب صغرا کا دل بے چین ہوتا گیا۔ ایک مرتبہ جناب صغرا دیکھتی جاتی ہیں کہ کوئی بی بی مجھ سے گفتگو نہیں کر رہی، بس مجھے خدا حافظ کہتی ہے، سلام و عرض ادب کرتی ہے، نکل جاتی ہے۔ ایک مرتبہ حسین کی شریکت البہن، شریکت الحسین جناب زینب صلوات اللہ علیہا جب جناب صغرا کے پاس آئیں، ایک مرتبہ جناب صغرا سمجھ گئیں کہ اب صرف اور صرف زینب علیا مقام وہ ہیں کہ جن سے میں اپنی سفارش کروا سکتی ہوں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی جناب زینب آئیں، ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اے پھوپھی اماں، اے پھوپھی اماں، تمام لوگ جا رہے ہیں، پھوپھی اماں مجھے مدینے میں نہیں رہنا، میری سفارش بابا کے ساتھ کر دیجئے، پھوپھی اماں مجھے بھی بابا اپنے ساتھ لے چلے۔ ہاں عزیزو اور میرے دوستوں، بس جناب زینب نے جناب صغرا کا ہاتھ تھاما، ایک مرتبہ چلی۔ غریب امام حسین علیہ السلام نے زینب کو اپنی بیٹی کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا، دور سے ہی کہا، اے زینب، تیری بات کو انکار کرنے کا میرا کوئی حق نہیں بنتا، لیکن زینب صغرا کی سفارش نہ کرنا، اس لیے کہ میں صغرا کو اپنے ساتھ نہ لے جا پاؤں گا۔ ہاں عزیزو اور میرے دوستوں، بس ایک مرتبہ یہ قافلہ تیار ہوا، آمادہ ہے مدینے سے رخصت کے لیے۔ اور یہ قافلہ کس عنوان سے نکلا؟ جب تاریخ نے یہ لکھا کہ جناب زینب اماری پر سوار ہونا چاہتی تھی، دائیں حضرت عباس تھے، بائیں جناب علی اکبر تھے، ایک طرف جناب علی اصغر، ایک طرف جناب قاسم تھے، ایک طرف جناب عباس تھے، ایک طرف مولا حسین تھے، اور اس اہتمام کے ساتھ پورے حیا کا قافلہ جناب زینب صلوات اللہ علیہ کو اماری پر سوار کراتا ہے۔ میں کہوں گا، اے جناب زینب، آج آپ مدینے سے رخصت ہو رہی ہیں، اس اہتمام کے ساتھ آپ اپنی اماری پر تشریف لے کر آ رہے، لیکن کربلا میں 11 محرم کو جب آپ کو لے جایا جائے گا، بے کجاوا اونٹ ہوں گے، سر پر پردہ نہیں ہوگا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ ایک مرتبہ جب ایک ایک بی بی خدا حافظی کے لیے جناب صغرا سے خدا حافظ کر دیا، ایک مرتبہ جناب صغرا باہر آئی، آنے کے بعد کہا، اے بابا جان، اے بابا جان، سب لوگ جا رہے ہیں، سب نے مجھے خدا حافظ کر دیا، بابا بابا بس ایک مرتبہ میں یہ چاہتی ہوں علی اصغر کو اپنی آغوش میں لے لوں، میرا کم سن علی اصغر مجھے میری آغوش میں دے دیجئے۔ بس ایک مرتبہ جناب علی اصغر کو جناب صغرا کی آغوش میں دیا گیا، جناب صغرا نے علی اصغر کو چوما، شاید ہی کہا، اے میرے بھیا علی اصغر، سب لوگ چھوڑ کر جا رہے، کیا تم بھی ہمیں چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ ایک مرتبہ جناب علی اصغر نے جناب صغرا کو اپنی باہوں سے چپٹا لیا، ایک ایک بی بی آئی، علی اصغر کو صغرا سے لینا چاہا، لیکن علی اصغر ہے صغرا کی آغوش سے نہیں جاتے۔ بات مولا حسین تک پہنچی، غریب امام آگے بڑھا، زہرا کا لخت جگر حسین آگے بڑھے، علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا، اس سے پہلے کان میں کچھ کہا، مجھے نہیں پتا کیا کہا ہوگا، لیکن دل یہ کہتا ہے کہ یہی کہا ہو، اے علی اصغر، اگر آج صغرا کی آغوش میں رہ گئے، کل عصر عاشور جب میں حلمن کی صدا بلند کروں گا، کون ہوگا جو میری نصرت کو آگے بڑھے گا؟ صغرا کی آغوش سے علی اصغر چلے، صغرا نے اپنے بھیا کو ودا کہا، واہ حسین واہ علی اصغر کی صدا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت فرما۔ پروردگار بحق عظمت محمد و آل محمد، بحق امام زمان، بحق غم امام حسین علیہ السلام، ہماری مسجد و بارگاہوں کو آباد فرما۔
جو بیمار حال ہے انہیں شفا کامل و عاجل نصیب فرما، اس وبا اس بیماری سے تمام مومنین مومنات کو محفوظ فرما۔ پروردگار اربعین حسینی قریب ہے، ہم سب کو توفیق زیارت عتبات عالیہ حج عمرہ نصیب فرما۔ پروردگار وقت کے امام کے قلب کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین تینوں درد وچھوڑے دا سناوا نانا، میں 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 تینوں درد وچھوڑے دا سناوا نانا، کیویں نبھدی اے میری، کیویں نبھدی اے میری، کیویں دساواں نانا، میں تینوں درد وچھوڑے دا سناوا نانا، میں تینوں درد وچھوڑے دا سناوا نانا، کیویں نبھدی اے میری، کیویں نبھدی اے میری، کیویں دساواں نانا، میں تینوں درد وچھوڑے دا سناوا نانا، میں تینوں درد وچھوڑے دا سناوا نانا، مدتاں بیت گیا بابا میرا نہیں آیا، چاچے عباس نے ایک باری نہ پھیرا لایا، نہ یو مڑیا نے وطن کو پیا تے ماما نانا، میں تینوں درد وچھوڑے دا سناوا نانا، میں تینوں درد وچھوڑے دا سناوا نانا، میں تینوں درد وچھوڑے دا سناوا نانا، مدتاں بیت گیا بابا میرا نہیں آیا، چاچے عباس نے ایک باری نہ پھیرا لایا، نہ یو مڑیا نے وطن کو پیا تے ماما نانا، میں تینوں درد وچھوڑے دا سناوا نانا، میں تینوں درد وچھوڑے دا سناوا نانا، میں تینوں درد وچھوڑے دا سناوا نانا، کیویں نبھدی اے میری، کیویں نبھدی اے میری، کیویں دساواں نانا، میں تینوں درد وچھوڑے دا سناوا نانا، میں تینوں درد وچھوڑے دا سناوا نانا، وعدہ ستویں دا سدھ دسویں دا رنگیا سارا، کیوں نے آیا ہے میرا ویر دا پیارا، خیر اکبر دی ہووے منگا دعا نانا، میں تینوں درد وچھوڑے دا سناوا نانا، میں تینوں درد وچھوڑے دا سناوا نانا، میں تینوں درد وچھوڑے دا سناوا نانا، وعدہ ستویں دا سدھ دسویں دا لگیا سارا، کیوں نے آیا ہے میرا ویر
درد وچھوڑے دا سناوا نانا میں تینوں درد وچھوڑے دا سناوا نانا کیویں نبھدی اے میری کیویں نبھدی اے میری کیویں دساواں نانا میں تینوں درد وچھوڑے دا سناوا نانا میں تینوں درد وچھوڑے دا سناوا نانا 6 مہینے دا میرا چھوٹا بیرا ہوئے گا میں جے گودی چ اٹھا وانگی نہ روے گا میرا دل جانا انہوں لوری سناوا نانا میں تینوں درد وچھوڑے دا سناوا نانا میں تینوں درد وچھوڑے دا سناوا نانا میں تینوں درد وچھوڑے دا سناوا نانا 6 مہینے دا میرا چھوٹا بیرا ہوئے گا میں جے گودی چ اٹھا وانگی نہ روے گا میرا دل جانا انہوں لوری سناوا نانا میں تینوں درد وچھوڑے دا سناوا نانا سناوا حسن یا حسین مولا حق امام یا 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 حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا تھی مرتضیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاک پلی جس کے ابابن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین وہ با وفا عباس تھا دکھیوں کی جو ایک آس تھا پانی لیا پر نہ پیا معصوم کا احساس تھا غازی با وفا یا بادشاہ غازی با وفا یا بادشاہ متوجہ زیارت صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسین السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا سیدتی نساء العالمین الصلاة والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا یا سامن ائمۃ الہدی سلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا علیکہ علی فی التحیۃ والثناء الصلاة والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتن الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن سیدی اجل اللہ تعالی فرجک و سہل اللہ تعالی مخرجک و ظہورک و رحمت اللہ وبرکاتہ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا
وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.